آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ، این ایف سی فارمولا پر اعتراض۔ آئی ایم ایف کا این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کے حصے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے پی آئی اے اور حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری پر پلان بھی طلب کر لیا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بینکوں اور حکومت کے درمیان قرض ٹرم شیٹ پر بریفنگ بھی مانگ لی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کمرشل بینکوں کے ساتھ 12% تک شرح سود پر ٹرم شیٹ ایگریمنٹ ہوگا۔ کمرشل بینکوں کے ساتھ قرض ٹرم شیٹ معاہدہ طے پائے جانے پر بینکوں سے این او سی ملے گا۔ ٹیکس پالیسی، ایڈمنسٹریشن اور ریونیو پر ایف بی آر کے وفد کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ توانائی سیکٹر کی کارکردگی سے آئی ایم ایف وفد مطمئن نہیں۔ آئی ایم ایف مشن کے پاکستانی حکام کے ساتھ دوسرے روز بھی مذاکرات ہوں گے۔ این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کا آئی ایم ایف کا مطالبہ مسترد۔ این ایف سی پر خلاف دستور کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ این ایف سی کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا۔ این ایف سی کے اخراجات میں وفاق اور صوبے مل کر نئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ وفاق کے محصولات بہتر بنانے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں گے۔ وفاقی اور صوبوں میں بجلی کے نقصانات پر مشترکہ حکمت عملی کا امکان۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات پر بھی مشترکہ حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے۔ این ایف سی پر ترامیم کا مطالبہ آئی ایم ایف پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ امریکہ میں تحریک انصاف کا احتجاجی مظاہرہ، پاکستان پر کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے باہر ہوا۔ دھاندلی کی تحقیقات پر قرض کی قسط جاری کرنے کی اپیل۔ سابق وفاقی وزیر شہباز گل کو مظاہرے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ گھناؤنے پروپیگنڈا کے لیے مقامی اور عالمی این جی اوز کی مدد لی گئی۔ ملک دشمن جماعت وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو سابوٹاج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ مٹھی بھر شرپسند عناصر بیرون ملک جو مقیم ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے باہر امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کی مٹی سے جن کو کوئی محبت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ تحریک انصاف پر برس پڑے۔ 9 مئی میں ملوث لوگ آئی ایم ایف سے مذاکرات سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ بیرون ملک مٹھی بھر شرپسندوں نے آج آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے۔ سیاست اور سیاسی جماعتیں بعد میں، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ حکومت کے عالمی مالیاتی ادارے سے مثبت انداز میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات، سرمایہ کاری کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ خطے کی صورتحال اور پاکستان کی معاشی اصلاحات کا بھی جائزہ۔ ڈونلڈ بلوم نے پاکستان میں جمہوریت کی حمایت کے عزم کو دہرایا۔ دونوں ملک موسمی تغیرات سے متعلق منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے پرعزم۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں 7 آرڈیننس میں توسیع کی قرارداد منظور۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج، نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اسپیکر کا اظہار برہمی، اپوزیشن کو انضباطی کارروائی کی وارننگ۔ یہ آرڈیننس پاکستان کو بیچنے کے لیے ہے۔ اجلاس کی کارروائی غیر قانونی ہے۔ آرڈیننس میں توسیع کی قرارداد کو مسترد کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اظہار خیال، اپوزیشن والے قرارداد پر بات کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا۔ 25 کروڑ عوام کا سوچیں، ملک سے دشمنیاں آپ کو چھوڑنا پڑیں گی۔ کل پشاور ہائی کورٹ نے ان کو گھر بھیج دیا کہ ان کا کوئی استحقاق نہیں۔ ملک کی بجائے ہر وقت قیدی کے پیچھے کھڑے نہ ہوں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خطاب۔ آپ کو اپنے دامن میں بھی اپنے گریبان میں بھی دیکھیے، آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے، پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے، ای یو کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا۔ یہ ملک دشمنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو۔ 25 کروڑ عوام کا سوچے۔ آرڈیننس سے حکومتیں نہیں چلتی جی، یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ قانون کے تحت لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ مگر ایک اور مطالبہ ضرور کروں گا
वो ये है कि 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए। इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर के जरूर करें। पीपल्स पार्टी का एतराज़ के बावजूद ऑर्डिनेंस के हक में वोट। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती। अपोजिशन की बात से इत्तफाक करता हूँ, देखा जाए किस हुकूमत में ज़्यादा ऑर्डिनेंस पेश हुए। ऐवान में गजा की सूरत हाल पर करारदाद भी मंजूर। कानून साजी पार्लियामान का हक है। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। अपोजिशन ने हुकूमती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए। हुकूमत ने कानून तोड़ते हुए करारदाद पेश की। हुकूमत ने पहले रोज ही रूल से हटकर कानून साजी की। कानून साजी पार्लियामान का हक है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। ये पार्लियामेंट नहीं मजलिस शूरा बन चुकी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। एक नोटिफिकेशन करा देते। इनका टारगेट है कि नून लीग को मजीद 20 सीटें देनी है। ये लंबी जंग है, हम मुजाहमत करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा, ये तो मजलिस शूरा नहीं था जो ज़ियाउल हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज बन गई है। इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते। हम इंशाल्लाह मुजाहिमत करेंगे। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, देखिए ये एक लंबी जंग है। रमज़ान अल मुबारक का पहला अशरा, महंगाई का पारा नीचे आने के बजाय ऊपर जाने लगा। गिरानी की शरह में 1.35% का इजाफा। मजमूई शरह 32.89% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी हुई। टमाटर 30, लहसुन 22 रुपये महंगा, मटन 31, बीफ 14, मुर्गी के गोश्त की कीमत में 6 रुपये इजाफा। केले 34, अंडों की कीमत 19 रुपये फ़ी दर्जन बढ़ गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 146 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। बेतहाशा महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। गोश्त के बाद फल और सब्जियां भी दस्तरस से बाहर। प्याज 300, भिंडी 350, शिमला मिर्च 400 रुपये किलो हो गई। टमाटर 180, लीमू 220, सब्ज़ मिर्च 300, अदरक और लहसुन 700 रुपये किलो में बिकने लगा। मटर 260, टिंडे 140, गाजर 100 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी। महंगाई के सताए अवाम का बेबसी का इजहार। रमज़ान में इतना महंगा हो गया, दालें, चीनी और सब वगैरह जो है ना, सब इस तरह महंगे हो गए हैं कि गरीब बंदा पहुंच से बहुत दूर है। सब्जी मंडी में खड़ी हुई है, प्याज का पता कर ले या टमाटर का कर ले, सब्ज़ मिर्च का कर ले, कोई चीज़ 500-600 रुपये से किलो नहीं है। हर चीज़ 200 रुपये से और 250 रुपये से कम नहीं है कोई भी चीज़। लगा हम गरीब लोग इसमें हम नहीं खरीद सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास, चेयरमैन FBR और बोर्ड अरकान की शिरकत। FBR की रेवेन्यू इकट्ठा करने की कारकर्दगी का जायज़ा। वज़ीर ख़जाना को रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। रवा माली साल के पहले 8 महीनों के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया गया। टैक्स वसूली के निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। टैक्स के हकीकी पोटेंशल के हुसूल के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। मोहम्मद औरंगज़ेब की हिदायत। वज़ीर ख़जाना की फ़राइज़ की अंजामदही में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।